ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور قلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کے احسان اور انعام سے ماہ شوال مکرم کے تیسرے جمعہ مبارک میں آپ اور میں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور قیامت کے روز اس حاضری کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی شفاعت و بخشش کا وسیلہ بنائے آمین۔ ماہ شوال مکرم میں جہاں بہت سارے واقعات کا ذکر ہے وہاں ایک واقعہ حجر اسود کے حوالہ سے بھی ایک حجر اسود اس کی تاریخ حجر اسود کا مکہ پاک سے چوری ہونا اور دوبارہ اس کے اندر نصب ہونا یہ بھی ایک بڑا تاریخی اور بڑا اہم واقعہ ہے۔ دوسرے بڑے اسپیکر کے سیٹ چلا رہے ہوں دوسرے سیٹ چلا رہے ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کرامتی قبیلے نے جو بحرین ملک ہے نا یہاں پر رہنے والوں نے ابو طاہر بادشاہ کا نام تھا اس وقت، اس نے سن 930 کے اندر حجر اسود کو خانہ کعبہ شریف سے اس نے زبردستی چوری کیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اللہ کے پاک گھر کی بے حرمتی کی، طواف کرنے والے حاجیوں کو اونٹوں کے پیروں تلے روند ڈالا، شہید کیا اور خانہ کعبہ شریف کا دروازہ جو تھا اس کو اس نے اکھاڑ پھینکا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کے پاک گھر میں کھڑے ہو کر اس نے بڑا تکبر بھرا جملہ بولا۔ اس نے کہا کہ یہ میں ہوں، اللہ پیدا کرتا ہے میں مارتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حج کو منسوخ کروایا اور یہ حجر اسود کو لے کر بحرین اپنے ملک میں آ گیا۔ بعد میں کئی عرصہ کتنا ہی عرصہ تک اس کے پاس رہا اور مختلف اسلامی بادشاہوں نے اسے مختلف قسم کی نقدی پیشکش کی، یعنی قیمت اس کو دینے کا انہوں نے اعلان کیا، یہاں تک کہ خلیفہ مقتدر باللہ نے اسے 50,000 درہم دینے کا کہا کہ وہ میں تمہیں دیتا ہوں تو حجر اسود واپس کر دو۔ خیر اس نے اس موقع پر بھی اسے واپس نہ کیا۔ حجر اسود ایک اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی ہے اور ایک قیمتی متاع ہے مسلمانوں کے لیے، ہماری بخشش کا ایک بہترین وسیلہ ہے حجر اسود۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شان بیان فرمائی۔ دیکھنے میں بظاہر یہ سیاہ رنگ کا پتھر چاندی کے کھول کے اندر جوڑ کر خانہ کعبہ شریف کی دیوار میں نصب کیا ہوا، یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے،
بلکہ اللہ رب العزت نے جنت سے یہ سفید پتھر نازل فرمایا ہے۔ جنت سے اترنے والا پتھر ہے، اور جب اس کو اتارا گیا جنت سے تو یہ سفید رنگ کا پتھر تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پتھر کی یہ خصوصیت ہے۔ پتھروں کی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں۔ پتھر بھی صرف جن کو ہم کہتے ہیں کہ پتھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، پتھر تو بالکل بس پتھر، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت بڑا شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، جس چیز کے اندر جو خصوصیت وہ چاہے وہ رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پتھروں کے اندر بھی بڑی خصوصیات رکھی ہیں، جن میں سے اللہ رب العزت اپنے لا ریب کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، فرمایا تمہارے دل تو اس کے بعد اتنے سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں۔ پھر فرمایا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر یہاں اللہ رب العزت نے پتھروں کے بارے میں پتھروں کے احساسات بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان کے سینوں سے پانی بہہ نکلتا ہے، چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ پتھروں میں سے تو ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ پتھروں میں سے تو فرمایا ایسے پتھر بھی ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے لڑک پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ فرمایا تمہارے دل تو اس سے بھی سخت ہو گئے۔ اور اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو آپ دیکھیں، اگر پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ پڑے اور اس کے سینے سے چشمہ پانی کا پھوٹ نکلے، اور بندہ خدا کے خوف سے نہ پھٹے اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ پانی کا آنسو نہ نکلے، تو پتھر بہتر ہے کہ بندہ بہتر ہے۔ قرآن پاک کے پہلے پارے کے اندر یہ آیت پاک موجود ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دل سے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھروں کے اندر بھی ایسی خصوصیات ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ پتھر اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑتے ہیں، ان کے سینے پھٹ پڑتے ہیں اور اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پتھر پھٹ پڑے خدا کے خوف سے اور اس کے سینے سے چشمہ جاری ہو جائے، اتنا پانی بہہ نکلے کہ جس سے کھیتیاں سیراب ہو جائیں۔ یہ جتنا پانی آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ پہاڑوں سے نہیں آتا۔ پتھر پھٹتے ہیں، ان کے اوپر جو برف پگھلتی ہے، یہ برف کو پگھلاتا ہے، برف پگھلتی ہے تو پانی بن کے آتا ہے۔ پتھر کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ پھٹ پڑے خدا کے خوف سے تو نہریں بہہ نکلیں، تم کھیتیاں تک سیراب کرو، اور خدا کا بندہ اس کو کوئی خوف نہ ہو خدا کا، اللہ کے خوف سے اس کا دل نہ پھٹے، کلیجہ نہ پھٹے، اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہ نکلے اللہ کے خوف سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کا خوف پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر۔ فرمایا جس شخص کے دل میں خدا کا خوف آئے اور خدا کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو کا صرف اتنا قطرہ بہے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اتنے قطرے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بندہ روئی نہ خدا کے خوف سے، خدا کے خوف سے رونا یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ فرمایا پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ وہ خدا کے خوف سے لڑک پڑتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو ایک ڈھیر پڑا ہو پتھر کا اور اچانک نہ کسی نے اس کو پتھر مارا، نہ کسی نے اس کو ہلایا، نہ کچھ، اچانک وہاں سے اوپر سے پتھر لڑکتا ہے اور نیچے تک آ جاتا ہے۔ بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے اس کو کیا ہوا۔ آپ اللہ کا پاک کلام پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وہ ایویں نہیں لڑکتا، وہ اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے تک آ جاتا ہے۔ بندے کو دیکھو، بندہ خدا کے خوف سے جھک کے سجدہ نہیں کرتا، تو پھر پتھر جیت گیا نا بندے سے۔ پتھر خدا کے خوف سے اوپر چوٹی سے نیچے آ گیا اور بندہ اس چوٹی کو اللہ کی بارگاہ میں خدا کے خوف سے نہ جھکا سکا، تو جیت گیا پتھر پھر، جس کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، پتھر کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، اور اپنے آپ کو ہم بڑا عزت والا، عظمت والا سمجھتے ہیں۔ پتھر کے اندر اتنی خصوصیات ہیں۔ مطلب یہ
اللہ کا پاک کلام پڑھ کے میں کہتا ہوں کہ پتھر جیسی خصوصیات ہی بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو بندہ کامیاب ہو جائے۔ کاش کہ بندہ پتھر کی طرح پھٹ پڑے۔ اچھا، یہ تو ہیں وہ خصوصیات جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بیان فرمائی کہ پتھر کے اندر ہم نے یہ خصوصیات رکھی ہیں۔ اللہ کے بندے تو سمجھ، چلو تو زیادہ نرم نہیں ہو سکتا، پتھر جتنا ہی نرم ہو جا۔ حالانکہ پتھر تو بڑا سخت ہے، تو میں تو پتھر سے بھی سخت ہو گیا، اتنا ہی نرم ہو جا۔ ہاں جی، اب آئیے پتھروں میں سے میں ایک پتھر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا اور جنت سے سفید رنگ کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، گجارے کرام دیکھتے ہیں، عمرہ زائرین دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ پتھر سیاہ ہے، یہ سفید ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں اللہ نے زیارت کا موقع بخشا، ہم نے دیکھا چاندی کے سفید خول کے اندر پتھر تو سیاہ ہے، آپ کہتے ہیں سفید ہے۔ تو اللہ کے بندے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اس کو سماعت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پتھر جب جنت سے اترا تو سفید تھا، لیکن اس کی ایک خوبی ہے کہ یہ اپنے زیارت کرنے والے کے، جو اس کو چھوتا ہے اس کے چھونے والے کے، جو اس کو بوسہ دیتا ہے بوسہ لینے والے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ یہ گناہوں کو چوس، اس پتھر کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ بہت کچھ ہضم کر لے، اور یہ جو چیز ہضم کر رہا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جسے ہضم کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ چھوٹی سی بیماری دیکھتے ہیں، چھوٹی سی کسی کے اندر غلطی دیکھتے ہیں، کوتاہی دیکھتے ہیں، خامی دیکھتے ہیں، تو آپ تو اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ تو اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے، اس کا پردہ اٹھایا جائے۔ آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک نام ستار بھی ہے، وہ پردے رکھتا ہے۔ اور یہ جنت سے آنے والا پتھر ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، یہاں ایک بڑا درس دے رہا ہے کہ تم لوگوں کی چھوٹی سی غلطی کو ہضم کرنا برداشت نہیں کرتے، اور دیکھو پوری سرکار کی امت کے گناہوں کو ایک حجر اسود وہ اپنے اندر کو برداشت کر رہا ہے، اپنے اندر چھپا رہا ہے۔ خود سفید سے سیاہ ہو گیا، اپنا رنگ اس نے سفید سے کالا کر لیا، لیکن امت کے گناہوں کو چوس لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کو بوسہ دیتا ہے اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، جو اس کو سلام کرتا ہے اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، جو اس کی زیارت کرتا ہے اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے چھو لیتا ہے اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اور فرمایا صرف دنیا میں پاک نہیں کرتا، قیامت والے دن اللہ رب العزت حجر اسود کو یہ مقام عطا فرمائے گا، اس کو اللہ 2 ہونٹ اور 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، زبان عطا فرمائے گا۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس کی زیارت کی ہو، ایک مرتبہ سلام کیا ہو، ایک مرتبہ بوسہ دیا ہو، فرمایا قیامت والے دن اس کو پہچانے گا بھی، اس کی شفاعت بھی کرے گا، اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرما کے اپنے اس بندے کو جنت میں بھی بھیجے گا۔ یہ حجر اسود کی خصوصیت ہے۔ یہ جس کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، ماہ شوال المکرم میں یہ حجر اسود جب وہ کرامتی قبیلے کا بادشاہ وہ طاہر سے لے گیا تھا بحرین کے اندر، بحرین یہ ویسے لغت کے اعتبار سے یہ بحرین بنتا ہے، لیکن عام انگریزی میں یا ہر جگہ پر اردو میں بولنے والی سے بحرین ہی کہتے، مشہور بحرین ہو گیا، لفظ یہ بحرین بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں 2 سمندر ملتے ہیں آپس میں، اور 2 سمندر تسنیہ کا صیغہ بحرین بنتا ہے، بحرین تو جمع کا بن جاتا ہے، لیکن لوگوں کی زبان زد عام مشہور ہو گیا بحرین۔ تو بہرحال اس کا بادشاہ وہ طاہر 930 عیسوی کے اندر اس نے حجر اسود حاجیوں پر ظلم کر کے وہ لے آیا تھا۔ بعد میں بادشاہ اسلامی مملکت کے وہ کوشش کرتے رہے اس سے واپس لینے کی، تو یہ کسی کی بات نہ مانا۔ لیکن پھر میں ایک بات یہاں اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت تقریباً پورا ہو گیا، اختصار کے ساتھ معاملات چلتے رہے، اس کو مختلف قسم کی پیشکش ہوتی رہی، دینار کی، درہم کی اور کرنسی کی، تو یہ بات نہ مانا، چونکہ لالچ تو اس کو یہی تھا، ان کا ایک مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا، انہوں نے اپنے وہاں ایک گھر بنایا تھا، ایک کمرہ، اسے دار الحجرہ کا نام انہوں نے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ مکہ پاک نہ جائیں،
وہاں جا کر لوگ حج اور عمرہ نہ کریں، لوگ ہمارے پاس آئیں۔ اور وہاں کی ایک خصوصیت یہ حجر اسود لے آئے تھے، وہاں حاجیوں پر ظلم کر کے حجر اسود کو اکھاڑ کر لے آئے تھے۔ دار الحجر یا دار الحجرہ انہوں نے وہ ایک عمارت بنائی اور اس کے اندر اس کو نصب کیا، اور کہتے تھے کہ یہاں آ کے لوگ حج اور عمرہ کریں، وہاں نہ جائیں، وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ یہ سارا ڈرامہ، یہ سارا تماشا اور یہ اللہ کے بندوں پر ظلم اور اس مسلمانوں کے دل دکھانے والا کام انہوں نے اس وقت کئی سال تک حجاج کرام پر ظلم ہوتا رہا، ایک عرصہ تک۔ میں حجر اسود کی آپ کو ایک شان بیان کرنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے ایک بندے کو جب یہاں بھیجا گیا، یہاں حجر اسود واپس لینے کے لیے، جب بات طے پا گئی تو اس بادشاہ نے ان کا استقبال کیا، لیکن اس کے دل کے اندر کھوٹ تھی، خامی تھی۔ اس نے استقبال تو کیا، ان کو بلوا لیا، استقبال کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بلوا لیا اور بلوا کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بٹھا کے اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارے معاملات سارے طے پا گئے، ہم آپ کو حجر اسود واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس نے ایک پتھر منگوایا اور منگوا کے بالکل اسی رنگ کا، اسی سائز کا، اسی ڈیزائن کا اس نے منگوایا، اور منگوا کر اس نے کہا کہ لے لیجئے اپنا حجر اسود اور لے جائیے۔ انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے اٹھا کر کہا نہیں، قسم بخدا اس پتھر کو میں یوں ہی نہ لوں گا۔ کہا پھر کیسے لوگے؟ کہا ہمارے حجر اسود کی دو خصوصیات ہیں، میں وہ اس میں دیکھوں گا، اور پھر اب دیکھیے کون کون سی خصوصیات، اس کی دو خصوصیات ہیں، میں دیکھوں گا، اگر اس کے اندر موجود ہوئی تو پھر یہ حجر اسود ہے، اگر وہ اس کے اندر موجود نہ ہوئی تو پھر تو یہاں بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کون سی خصوصیات ہیں؟ کہا حجر اسود کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اس کو آگ کے اندر رکھا جائے تو کبھی گرم نہ ہوگا۔ حجر اسود کو آگ کے اندر رکھا جائے کبھی گرم نہ ہوگا، جو اس کے سینے سے لگتا ہے یا اس کو سینے سے لگاتا ہے یہ اس کو آگ سے بچاتا ہے، آگ کی گرمی نہ خود برداشت کرتا نہ اس تک جانے دے گا۔ یہ اس کی فرمایا اس کے اندر ایک اور خوبی ہے، اس کو اگر پانی کے اندر ڈالا جائے تو پتھر کی آپ دیکھتے ہیں خصوصیت ہے کہ جتنا مرضی پانی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، پتھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اندر پھینکیں، پانی کے اوپر ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا، وہ نیچے پانی کی تہ میں چلا جائے گا۔ بلکہ پانی کو روکنے کے لیے پتھروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کا بہاؤ ٹھہرانے کے لیے پتھروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حجر اسود کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے پانی کے اندر ڈالا جائے تو پانی کے اندر ڈوبے گا نہیں بلکہ پانی کے اوپر تیر جائے گا۔ اس پتھر کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اتنا گرم ہوا کہ پھٹ گیا، اور جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا جی آپ نے صحیح پہچانا، پھر ایک پتھر اور منگوایا، کہا ٹھیک ہے جی وہ تو غلط تھا، میرے دل کے اندر خرابی تھی، یہ لے لیجیے، یہ آپ کا حجر اسود ہے۔ کہا قسم بخدا میں اسے بھی یوں نہ لوں گا، چیک کر کے لوں گا، ہمارے حجر اسود کی خصوصیات بڑی خوبصورت ہے۔ پھر آگ میں ڈالا وہ پھر گرم ہو گیا، پانی میں ڈالا وہ پھر ڈوب گیا، اور کہا تو تیرے اندر سے خرابی ابھی تک نہیں نکلی، جب تک تیرے دل سے خرابی نہ نکلے گی تو مسلمانوں کے ساتھ وفا نہ کرے گا۔ پھر اس نے دیکھا، اس کو یقین آ گیا کہ واقعی مسلمانوں کے دلوں کے اندر حجر اسود کی محبت کتنی ہے، ان کو پہچان اس کی کتنی ہے۔ پھر اس نے اصل حجر اسود جو تھا وہ ان کو پیش کیا، اور پھر وہاں سے لگا کر اس کو ماہ شوال المکرم کے اندر اس کو لگایا گیا حجر اسود۔ لیکن اس یہاں ایک مسئلہ، یہ آخر میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، ایک مسئلہ قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ حجاج کرام، عمرہ زائرین یا حجاج کرام جب وہاں پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے جن جن کے دلوں کے اندر خواہش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حجر اسود کو اپنے لب مبارک سے بوسہ دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ سعادت حضور کے لبوں کی نہیں بلکہ یہ سعادت اس پتھر کی ہے، کیونکہ جنت بھی تو حضور کے طلبوں سے بنتی ہے، حضور سے نسبت سے ہی بنتی ہے، اور حضور کی جن کو نسبت ہے جنت ملے گی بھی ہوگی۔ تو حجر اسود کو بھی بوسہ جو حضور نے دیا، یہ عزت و شرف حجر اسود کو ملا کہ اس کو بوسہ حضور نے دیا۔ وگرنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرمایا کرتے تھے، جب طواف فرماتے تھے وہ بھی فرمایا کرتے تھے حجر اسود عمر کی نظر میں تو ایک پتھر ہی ہے،
میں تجھے اگر بوسہ دیتا ہوں، پیار کرتا ہوں تو اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے تجھے بوسہ دیا، اس لیے میں تجھے پیار کرتا ہوں، بوسہ تجھے اس لیے دیتا ہوں۔ تو اس کو عزت و شرف حضور کے لب مبارک لگنے سے ملا۔ تو بوسہ دینا حضور کی سنت ہے اس کو، لیکن اجتہام کے اندر، رش کے اندر، جہاں خواتین کے پردہ نہ رہے، وہاں بے پردگی ہونے لگے، وہاں تک ایسا بھی ہوتا ہے کسی موقع پر کہ بندے کی جان تک کو خطرہ ہوتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا وہ جانتے ہوں گے، باقیوں کو اللہ عطا فرمائے، باقیوں کو اللہ یہ شرف عطا فرمائے، وہاں جان کے جانے تک کا خطرہ ہوتا ہے۔ حجاج کرام نے احرام باندھا ہوتا ہے اور وہ احرام کی چادر جو ہوتی ہے اسے سنبھالنے کے لیے یہاں گلے میں لے لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب وہ وہاں پر جاتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بڑی کوشش سے لیا جاتا ہے، اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتا آج کل، کیونکہ بڑے شوق اور ذوق سے مسلمان جاتے ہیں، اور ہر کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ وہاں جا کر اس کا بوسہ لے لے، ہر کسی کو شوق ہوتا ہے، اتنے سفر سے وہ گیا ہوتا ہے، اتنے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تو وہاں رش ہوتا ہے، اور پھر جب اس کے آگے وہ گھستے ہیں اور پھر واپس نکلنے لگتے ہیں، وہ چادر ان کے گلے میں ہوتی ہے اور کئی لوگوں کے اندر وہ پھنس جاتی ہے اور وہاں مشکل ہو جاتی ہے۔ یاد رہے جب ایسی مشکل ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا سنت نہیں، بلکہ آپ طواف کر رہے ہیں تو جب وہاں پہنچیں جہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں سامنے، جہاں سے طواف کا چکر شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے، وہاں سے سلام کریں اسے، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کریں، سلام کر دیں۔ یہ حجر اسود سلام کرنے والوں کو بھی پہچانتا ہے، جتنا ثواب بوسہ دینے والوں کو ہے اتنا ثواب اس کو سلام کرنے والوں کو بھی ہے، اور جتنا سلام کرنے والوں کو ہے اتنا اس کو اگر کچھ چھونے کی سعادت مل جائے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، بوسہ دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، ضروری نہیں۔ ہاں یہ خوش نصیبی ہے، اگر بوسہ ہی نصیب ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، یہ خوش نصیبی ہے جیسے ہو۔ بہرحال اگر جان کا خطرہ ہو، اگر اس طریقے عورت کو بے پردگی کا خطرہ ہو، اس طریقے کے معاملات ہوں تو پھر ضروری نہیں، یہ واجب، پھر یہ سنت یا واجب نہیں، پھر سنت یا واجب اسی میں ہے کہ اس چیز سے بچا جائے، اس میں اس کا بھی احترام ہے اور ہمارا بھی احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے تمام بندوں کو اس پاک اور مقدس چیز کی حاضری اور سعادت اور زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔